اسرائیلی فوج کا غزہ شہر کے محاصرے کا دعویٰ، حملوں میں اموات 9,000 سے متجاوز۔ اسرائیل حماس جنگ سے خطے میں رد عمل کا خطرہ ہے، متحدہ عرب امارات کا انتباہ۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کے لیے فوجی امداد کی منظوری دے دی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے غزہ کی پٹی کے اہم شہر غزہ سٹی کا محاصرہ کر لیا ہے، جبکہ فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے جنگجوؤں کی جانب سے بھی چھپ کر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم انتہائی شدید لڑائی میں ہیں اور غزہ شہر کے نواح کو عبور کرتے ہوئے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ تاہم نیتن یاہو نے یہ نہیں بتایا کہ غزہ میں زمینی کارروائی کرنے والی اسرائیلی فوج کو کیا کامیابی ملی ہے۔ غزہ کی پٹی میں مختلف مقامات پر کارروائی کے دوران اسرائیلی فوج کے مطابق اس کے 18 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ حماس کا دعویٰ ہے کہ مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ گزشتہ ماہ کے اوائل میں حماس کے حملے کے جواب میں اسرائیل کی فضائی اور زمینی کارروائیوں میں اب تک غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 9,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اقوام متحدہ نے جمعے کو غزہ اور مغربی کنارے کے تقریباً 27 لاکھ لوگوں کی مدد کے لیے $1.2 ارب کی ہنگامی امداد کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اوچا نے کہا ہے کہ 27 لاکھ افراد کی ضروریات کو پورا کرنے، یعنی غزہ کی پوری آبادی اور زیر کنٹرول مغربی کنارے کے 5 لاکھ افراد کے لیے $1.2 ارب کی ضرورت ہے۔ متحدہ عرب امارات نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیل اور حماس کی لڑائی خطے میں پھیلنے کا خطرہ ہے، جس سے دہشت گرد تنظیمیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور نورا القابی نے ابوظہبی میں پالیسی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل حماس جنگ روکنے کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں اور اس کے خطے پر پڑنے والے ممکنہ اثرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ لڑائی کے نتیجے میں نہ صرف خطے میں مزید تناؤ بڑھنے کا خطرہ ہے، بلکہ شدت پسند تنظیمیں موجودہ صورتحال کا فائدہ اٹھا کر اپنے خیالات کا پرچار کر سکتی ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیل نے جمعے کے روز ہزاروں فلسطینی کارکنوں کو غزہ واپس بھیجنا شروع کر دیا ہے، جو حماس کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کے اندر پھنسے ہوئے تھے۔ اسرائیل کی کابینہ نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل غزہ سے تمام رابطے منقطع کر رہا ہے اور وہ وہاں سے مزید فلسطینی کارکن نہیں لے گا۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کے اس فیصلے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے غزہ کے تقریباً 18,500 باشندوں کے پاس ورک پرمٹ تھے، جن پر وہ اسرائیل میں کام کر سکتے تھے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کے لیے تقریباً $14.5 ارب کے فوجی امداد کے پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ جمعرات کو اسپیکر مائک جانسن نے ایوان نمائندگان کے اجلاس کے دوران کہا کہ ہنگامی امداد کے طور پر منظور کی جانے والی رقم کو کہیں اور سرکاری اخراجات میں کٹوتیاں کر کے پورا کیا جائے۔ تاہم صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ اس بل کو ویٹو کر دیں گے، جسے ایوان میں 196 ووٹوں کے مقابلے میں 226 ووٹوں سے منظور کیا گیا ہے۔ سینٹ میں اکثریتی ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر چک شومر نے خبردار کیا ہے کہ حیرت انگیز حد تک غیر سنجیدہ اس بل کے سینٹ میں منظور ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن غزہ میں حماس کے ساتھ لڑائی کے پس منظر میں ایک بار پھر خطے کا دورہ کر رہے ہیں اور انہوں نے اسرائیل پہنچنے پر وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے ملاقات کی ہے۔ تنازع شروع ہونے کے بعد 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں اسرائیل کا ان کا یہ تیسرا دورہ ہے۔ بلنکن اردن کا بھی دورہ کریں گے۔ وہ اسرائیلی حکام سے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر عام شہریوں کی جانیں بچانے اور مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف تشدد کے خاتمے پر بھی زور دیں گے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ شمالی ایران میں منشیات استعمال کرنے والوں کی بحالی کے مرکز میں آتش زدگی سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 32 ہو گئی ہے۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی اسنا کے مطابق صوبے کے نائب گورنر محمد جلائی نے کہا ہے کہ آگ میں 16 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکی، لیکن صوبے کے چیف جسٹس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مرکز کی گنجائش 40 افراد کے لیے تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سینٹر کے مینیجر سمیت متعدد مشتبہ افراد کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر ندیم یعقوب کو اجازت دیجیے۔